اور فرمایا فدعوا اللہ، نہیں نہ تسی سمجھے فدعوا اللہ کا کیا میں نے کئی سمم بکمن ہو گیا ہو یار. فدعوا اللہ کا معنی کرو شاباش. حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، رنج و الم میں شفا لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، جیل سے رہائی پانے کے لیے، مصائب اور مشکلات میں بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ یہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے. اسی کو بیان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. فدعوا اللہ، مصائب اور مشکلات میں پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ پکارو کس کو؟ آگے فرمایا مخلصین، مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے کہ ضرورت پڑی تو مجھے بھی پکار لیا اور پھر کبھی میرے سوا اوروں کو بھی پکارا، ضرورت پڑی تو مجھے بھی آواز لگا لی اور کبھی موقع بنا تو کسی اور کو بھی پکارا. مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے. مولا تجھے کیسی پکار چاہیے؟ فرمایا مخلصین. مخلصین کا معنی کرو یار، زور سے معنی کرو، علماء تو معنی کرو یار. مخلصین، خالص میری پکار کرنی ہے. مولا کس طرح کی خالص پکار چاہتا ہے؟ للکار شہین، للکار شہین مولانا اسماعیل عتیق صاحب. مولا کس طرح کی خالص پکار چاہیے تجھے؟ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. ترجمہ میں نہیں کروں گا، ترجمہ میں کروانا چاہتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس سے. وہ ترجمہ کریں گے. فرمایا اپنے دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس، گائے، بکری اور اونٹنی کو دیکھ، تو نے اس کے سامنے چارہ ڈالا، اس جانور نے چارہ کھایا، اس کے معدے میں ہم نے ایک مشینری فٹ کی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کر دیا، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی. اصل غذا کو ہم نے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آئی، ہم نے پھر ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، اور کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو. من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا. معدے میں ہم نے غذا کو گوبر سے الگ کیا اور جگر میں ہم نے غذا کو خون سے الگ کیا. گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ نجس. من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا. دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا. لبنن، زور سے کہو یار، لبنن خالصا. ہن جنہاں نو خالص لبدا جے او آکھو تو لبدا سام تے نہیں لبدا. ساڈے سرگودے تے سام نہیں لبدا، پتہ نہیں لاہوریاں نو کتھوں لب جانا. لبنن خالصا کہو یار. جب اللہ کی توحید بیان ہو خوش ہوا کرو. جب اللہ کی توحید دھرتی پہ بیان ہوتی ہے تو اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہے ہوتے ہیں، میری وحدانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے.
کہاں ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ یار؟ کہاں ہوتا ہے؟ ہر طرف شرک ہے، فلموں میں شرک ہو، ڈراموں میں شرک ہو، تھیٹروں میں شرک ہو، بسوں کے اندر شعر لکھے ہوئے ہیں شرک ہو، ٹرکوں کے ماتھے پہ جملے لکھے ہوئے ہیں شرک ہو، فقیر مانگنے والا، منبر و محراب کا وارث طبقہ شرک پھیلا رہا ہے۔ اللہ کی توحید کی آواز ورلی ورلی کہیں کہیں سے اٹھتی ہے، اور جب اٹھتی ہے تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے، میری وحدانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ من بین فرس ودم لبنا خالصا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا خالص دودھ، جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری پکار خالص کیا کر۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ادھر کہا لبنا خالص۔